السلام علیکم ویورز، نیو یارک ٹائمز کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ حملے کا حکم دے کر اپنے صدارتی کیریئر میں سب سے بڑا داؤ کھیلا ہے. داؤ نہیں کھیلا، جوا کھیلا ہے. میں اس کو ایکسپلین کروں گا. جس کے دوران 6 امریکن فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور امریکی طیارے گرائے جا چکے ہیں. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور امریکہ ایک طویل جنگ کے امکان سے اقتصادی اور سیاسی دباؤ میں ہے. بیسیکلی ٹرمپ کے بارے میں پچھلی ٹرم بھی جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو ہی از اے ہائیلی انپریڈکٹیبل کیریکٹر. بلکہ میں نے تو یہاں تک کہا ہے اور کسی چینل پہ ہی کہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو عام طور پہ مت ہے نا کہ وہ ہندوؤں میں خاص طور پہ دوسرا جنم ہے تو جو پھر فلانا جنم ہوتا ہے. پچھلے جنم میں اگر یہ بات درست ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ گرگٹ کے بارے میں نہیں مشہور، رنگ بدلتا ہے، یہ گرگٹ ہوگا. یہ اتنے رنگ بدلتا ہے جتنے شاید گرگٹ بھی نہ بدلتا. ایمبیشس آدمی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہز میڈنس ہیز اے میتھڈ. اب وہ میتھڈ کہاں تک چلتا ہے، کتنا چلتا ہے، کب تک ساتھ دیتا ہے اور کب گلے کا پھندا بنتا ہے یہ میں نہیں جانتا. لیکن امریکن جنرلی دے آر سویلائز پیپل. ان کو خون کی سولی پہ میجورٹی کو، سب کو نہیں، دکھ بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا، چونکہ جو جانور کی سطح سے ذرا بھی اوپر ہوگا، جانور کی سطح سے. یہ بیسیکلی میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ہی کہا گیا ہے. 2 لفظ ہیں انگریزی کے جو عام استعمال نہیں ہوتے، اور یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ کوئی انگریزی دانوں کو بھی ذرا کم ہی سمجھ آتی ہیں. ایک ہے سب مین، ایک ہے مینیمل. سب مین کیا ہوتا ہے؟ مین ہونے سے چند سٹیپ نیچے. سب مین یہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہونے سے، آدمی ہونے سے چند قدم نیچے اور جانور ہونے سے چند قدم اوپر. یہ ہے سب مین. اور مینیمل کیا ہوتا ہے؟ مینیمل ہوتا ہے اینیمل کا اور مین کا امتزاج. اس بندے کو سوائے اپنے موٹیوز کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور ایک بات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، کوئی آدمی، انسان کی بات نہیں کر رہا، وہ آخری درجہ ہے، کوئی آدمی اچھا یا برا نہیں ہوتا. برا خیال ایک اچھے آدمی کو بھی آ سکتا ہے، وہ بھی ٹیمپٹیشن کا شکار ہو سکتا ہے. میں حرام کھا لوں، میں کسی کا حق غصب کر لوں، فلانا. بنیادی فرق اچھے اور برے کا یہ ہوتا ہے خیال دونوں کو آ سکتا ہے. غلط جو گھٹیا ہوگا اور سب مین ہوگا، گھٹیا بھی نہیں کر رہا، سب مین ہونے سے چند قدم اور نیچے اور جانور ہونے سے چند قدم اوپر، وہ کر گزرے گا. ٹیمپٹیشن مجھے بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہماری تربیت، اٹھان، مزاج، طبع، سوچ پازیٹیو ہے تو ہم رک جائیں گے. یار ٹھیک ہے خیال آیا، لیکن جو برا ہے، جس کی فطرت ہی بری ہے، جو جینیٹیکلی ایسا ہے، وہ کر گزرے گا. سو یہ جو بات ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ایک طویل جنگ کے امکان سے اقتصادی سیاسی دباؤ، یہ سب ٹھیک. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس فاقی کی قیمت ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سیاسی زندگی میں پے کرنی پڑے گی.
چونکہ انسان آدمی جتنا بھی گیا گزرا ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، معصوم بچہ، عورتیں، بوڑھے، بوڑھیاں، وہ تو بارے میں نہیں ہے. آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر دیکھے گا کہ ایک بچہ اپنی حماقت کی وجہ سے گاڑی کے نیچے میں آنے لگا ہے تو آپ پکڑ کے گھسیٹیں گے بے ساختہ. آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے بیٹا تو ہندو تو نہیں ہے، سکھ تو نہیں ہے، یہودی تو نہیں ہے، عیسائی تو نہیں ہے. لیکن یہ جس چنگیزیت، تو قانون اپنے اپنے، لیکن ایک قانون قدرت کا بھی ہے. آگے چلتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے اسپین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسپین نے ایران پہ حملوں سے متعلق مشنز کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی تو امریکہ اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا. اسپین کے وزیر اعظم نے، سبحان اللہ، ہیٹس آف ٹو ہیم، اسپین کے وزیر اعظم نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جوا نہیں کھیلیں گے، نہیں کھیل سکتے. بس یہی فرق ہے مین میں اور سب مین میں، مین میں اور سب مین میں، اینیمل میں اور مینیمل میں، مین میں اور اینیمل میں. یہی فرق ہے جو دھمکی دینے والے اور اس دھمکی کا جواب دینے والے میں. اچھا، یہ سوال پتہ نہیں کہاں سے ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں اس طرح کے سوال کہ ایران پہ حملے کے بعد کیا شہباز شریف اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کا حقدار سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتے ہوں گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اور ان کے کہنے پہ ملنا ہے، ان کے کہنے پہ ملا ہے. مہذب دنیا ہے بھائی. میں نے وہ ہال دیکھا ہے جہاں نوبیل پرائز ملتا ہے. وہ ان کے کہنے کا کیا ہے؟ بس ایک مکھن مسکا پروگرام ہوتا ہے، وہ پیش کر دیے، اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. وہ اب بھی اور تب بھی کیا تھا یہ بنیادی طور پہ. وہ بس ان لوگوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی اب تو عجیب سا ہی لگتا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، اور ٹھیک کہا ہے، کہ ایران کو چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے سے گریز کرے، کیونکہ پاکستان اپنے دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی توقعات پہ پورا اترنے کا پابند ہے. رانا ثناء اللہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور ایک سیاسی بات کی ہے، ایک ٹیکنیکل بات کی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہاں مکہ، خانہ کعبہ، مدینہ، جہاں ہمارے آقا ہر مسلمان کے محبوب ترین شخصیت، ہر مسلمان کی، وہ اس طرح فرما رہے ہیں، وہ پوری زمین مقدس ہے. اور کسی بھی، میں ایرانی کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ حکومتی اختلاف کریں، سیاسی اختلاف کریں، لیکن اس دھرتی پہ اس طرح کی وائلیشن، اور وہ بھی ایک مسلمان ملک کی طرف سے ہو، تو وہ ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے. اور حکومت پاکستان تو ایک معاہدے کے تحت پابند بھی ہے. ہمارے ایرانی جو بھائی ہیں وہ مہربانی کریں، احتراز کریں. عالم اسلام کی ساری ہمدردیاں ہیں وہ کھو بیٹھیں گے اگر اس طرح کی حرکت کریں. میرے جیسے گناہ گار عام سے مسلمان کے لیے وہ پورا سعودی عربیہ ہی، میں تاریخ سے بھی واقف ہوں، جسے ہم نجد کہتے ہیں، وہاں بھی کون کون سے لوگ محض اس طرح آتے ہیں، یہ کم لوگوں کو پتا ہے. تھینک یو ویری مچ.